بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان وہاب، ایٹی گلوبل کے برمنگھم اسٹوڈیو سے تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عدلیہ پوری ذمہ داری کا احساس اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرے، ورنہ پاکستان سے جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ کے 14 رکنی لارجر بینچ نے 2 ججوں رشید کلہوڑ اور ظفر احمد خان شیروانی کے 3 نومبر کو بحال نہ کیے جانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ بار کی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس ملک میں آمروں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی جبکہ دوسرے کو جلا وطن کر دیا تھا۔ چودھری تمیز الدین کیس میں آمریت کی توثیق کرنا عدلیہ کی غلطی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولوی تمیز الدین سے ٹکا اقبال کیس تک عدالتوں کے فیصلے افسوسناک تھے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ نے آسما جیلانی کیس میں مارشل لاء کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور اسی عدلیہ نے 1977 کے مارشل لاء کو جواز فراہم کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین و قانون پر سختی سے عمل کرائے، کیونکہ کسی کو اب ذرا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جمہوری ادارے کام نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کا عزم کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صرف فوجی طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں، جبکہ یورپین یونین کے اعلیٰ مذاکرات کار ہاویر سولانا نے پاک بھارت مذاکرات کی بحالی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کا باہمی مسئلہ ہے۔ تاہم یورپی یونین اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں پر عمل درآمد چاہتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ترجیحی تجارت کے اقدامات جاری ہیں۔ ہم مستقبل میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کو اپنی منڈیوں تک رسائی کے مزید مواقع فراہم کرے اور دہشت گردی سے متاثر ملکوں کی مدد کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے متاثرین مالاکنڈ ڈویژن کی امداد کے لیے یورپی یونین کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ہاویر سولانا سے پاک بھارت مذاکرات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس سے قبل ہاویر سولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات کی۔ ادھر عوام دوست تحریک کے رہنما محمد اسلم توکلی نے کہا ہے کہ اقتصادی لحاظ سے مستحکم پاکستان ہی دنیا کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کی ضمانت ہے۔ معاشی طور پر مضبوط پاکستان ہی اندرونی اور بیرونی شرپسند عناصر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یورپی یونین کا کردار بہت اہم ہے۔ یورپ کے متعدد ممالک میں لاکھوں پاکستانی ان ممالک کی اقتصادی ترقی میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، لہذا یورپی منڈیوں تک پاکستانی مصنوعات کی آوادانہ رسائی سے نہ صرف پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی بلکہ یورپی ممالک کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ مالاکنڈ اور سوات میں شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن راہ راست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اہم کمانڈر گرفتار اور 2 اہم کمانڈروں سمیت 14 شدت پسند مارے گئے، جبکہ پاک فوج کے ایک میجر بھی شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق سوات کے علاقے مدیان کے قریب تلگئی میں 2 اہم کمانڈروں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ پیوچار کے قریب مانورائی میں اسلحہ و بارود کا بڑا ذخیرہ اور 2 واکی ٹاکی سیٹس قبضے میں لے لیے گئے۔ مٹا میں خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی ایک جیپ، ایک خودکش جیکٹ اور 2 بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دی گئیں، جبکہ بھاری مقدار میں دیگر اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 45,000 خاندان اپنے علاقوں میں واپس لوٹ چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ سرحد کے صدر مقام پشاور میں چند شدت پسندوں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا، جس میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ گزشتہ رات باڑہ روڈ پر تھانہ سربند کے علاقے میں پیش آیا، جب شدت پسندوں نے معمول کے گشت کے دوران پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ ادھر بنو میں DCO کی گاڑی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ ممبئی حملوں کے واحد زندہ بچ جانے والے ملزم اجمل قصاب نے پہلی مرتبہ عدالت کے سامنے اقبال جرم کر لیا ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق گزشتہ سال 26 نومبر کو ممبئی کے ہوٹل تاج، ریلوے اسٹیشن اور یہودی عبادت گاہ پر مسلح حملہ کرنے والے ملزم 21 سالہ اجمل قصاب کو آج جیل میں قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اجمل قصاب نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ وہ حملوں کا طریقہ کار بتانے سے پہلے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران اجمل قصاب نے اپنے اوپر لگائے گئے چند بے بنیاد الزامات سے بھی انکار کیا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر دفاع احمد مختار کا کہنا ہے کہ ممبئی حملوں سے متعلق جب تک ہمارے سامنے ٹھوس شواہد نہیں آئے ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ ممبئی حملوں میں جو بھی ملوث پایا گیا اسے سزا دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ پاکستان جتنا مستحکم ہوگا بھارت اتنا ہی محفوظ ہوگا۔ اگر دونوں ممالک مشترکہ خطرے کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ دونوں کے مفاد میں ہوگا۔ ہیلری کلنٹن نے دہلی یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا نظام محفوظ ہے۔
پاکستانی حکومت اور عوام دہشت گردوں کے خلاف پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات چاہتا ہے کیونکہ مذاکرات کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں۔ ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ادارے سویلین حکومت کی حمایت کر رہے ہیں اور ملک میں غیر جمہوری یا فوجی حکومت کا امکان نہیں ہے۔ برطانوی ہوم آفس حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں دہشت گردوں کے حملوں کے خطرات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ 2007 میں برطانیہ کے مختلف شہروں میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا سب سے زیادہ خطرہ تھا اور گلاسگو ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملوں کے بعد مزید کارروائیوں کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ تاہم ہوم سیکرٹری ایلن جانسن کا کہنا ہے کہ اب بھی برطانیہ میں دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے۔ بہت جلد حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کچھ نئے قوانین متعارف کروائے جائیں گے۔ دہشت گردی کے ممکنہ حملوں کے لیول میں کمی کا انکشاف برطانوی سیکیورٹی سروسز MI5 کے ماتحت کام کرنے والے جوائنٹ ٹیررزم انالیسس سینٹر نے کیا ہے۔ ساؤتھ لندن میں اپنے دو سگے بچوں کی قاتلہ ماں کو ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ساؤتھ لندن کے علاقے کارشلٹن کی 36 سالہ سسیکالا نوینتھان نے مئی 2008 میں اپنے 5 سالہ بیٹے اور 4 سالہ بیٹی کو ذبح کر دیا تھا۔ سماعت کے دوران اولڈ بیری عدالت کو بتایا گیا کہ خاتون نے اپنی 6 ماہ کی بچی کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ زندہ بچ گئی، جس کے بعد خاتون نے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی۔ عدالت نے ملزمہ کی دماغی حالت بہتر نہ ہونے کے باعث اسے ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروانے کا حکم دیا ہے۔ برمنگھم کے علاقے سیلی اوک میں چند نامعلوم افراد نے ایک نوجوان کو ٹوٹی ہوئی شیشے کی بوتل مار کر شدید زخمی کر دیا۔ ویسٹ میڈلینڈز پولیس کے مطابق ہفتے کی رات برمنگھم کے علاقے سیلی اوک کے ٹائیورٹن روڈ پر چند نامعلوم افراد نے ایک ٹوٹی ہوئی شیشے کی بوتل ایک 20 سالہ نوجوان کے پیٹ پر مار دی، جس سے اس کے معدے میں شدید زخم آئے۔ تاہم نوجوان کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا جہاں اس کی حالت اب قدرے بہتر ہے۔ پولیس نے ایک 27 سالہ نوجوان کو حملے کے شبے میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے واقعے کے چشمدید گواہوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے ٹاپ سیڈ ٹینس اسٹار اسام الحق نے انڈیانا پولیس ٹینس چیمپئن شپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں جارجیا کے گریگورچ لوکیا کو شکست دے دی۔ اسام الحق نے اپنے حریف کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 7-6 سے بآسانی شکست دے دی۔ انڈیانا پولیس کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے تمام میچز جیتنے کی صورت میں اسام الحق 20 جولائی سے شروع ہونے والے مین راؤنڈ میں کھیل سکیں گے۔ پاکستان کے اسام الحق کا ٹینس کے ورلڈ رینکنگ میں 313واں نمبر ہے، جبکہ ان سے شکست کھانے والے حریف جارجیا کے گریگورچ عالمی رینکنگ میں 170ویں نمبر پر ہیں۔ اسام الحق اپنا آخری میچ عالمی نمبر 158 امریکہ کے ایلیکس جونیئر سے کھیلیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں برطانوی پاؤنڈ کے مقابلے میں دیگر کرنسیوں کے ایکسچینج ریٹ کی تفصیلات۔ اور اب برطانیہ کے مختلف شہروں کے درجہ حرارت کی تفصیلات۔ اس کے ساتھ ہی رضوان وہاب اور ایٹی گلوبل نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔